باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، پیاری بہنوں اور بھائیوں۔ روحانیت کی دنیا بظاہر خاموش لگتی ہے، مگر اس کے اندر ایک ایسی حقیقت چھپی ہے جسے ہر کوئی نہیں سمجھتا۔ جب کوئی انسان سالک بنتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سفر شروع کرتا ہے، وہ صرف نور کی طرف نہیں بڑھتا بلکہ آزمائشوں کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جادو، جنات یا نظر بد صرف کہانیاں ہیں، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔ قرآن پاک میں واضح طور پر ان چیزوں کا ذکر موجود ہے، مگر یہاں ایک نہایت اہم راز ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ پیارے دوستو، یہ تمام اثرات صرف اللہ کے حکم سے ہی کام کرتے ہیں، یعنی اگر اللہ کی حفاظت شامل ہو جائے تو سب سے طاقتور جادو بھی بے اثر ہو جاتا ہے۔ اصلی مسئلہ جادو یا جنات نہیں، بلکہ انسان کا اندرونی خوف ہے۔ جب دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے تو روح کمزور ہو جاتی ہے، اور یہی کمزوری بیرونی اثرات کے لیے راستہ بن جاتی ہے۔ صوفیہ اکرام ہمیشہ ایک بات پر زور دیتے آ رہے ہیں، اسی لیے سالک کے لیے جس دل میں اللہ کا یقین زندہ ہو، وہاں کوئی تاریخ ٹھہر نہیں سکتی، وہاں کوئی اندھیرا ٹھہر نہیں سکتا۔ اسی لیے سالک کے لیے سب سے پہلا قدم اللہ پر مکمل بھروسہ پیدا کرنا ہے، غیر ضروری خوف کو ختم کرنا ہے، دل کو ذکر کے ذریعے مضبوط کرنا ہے۔ اگر دل مضبوط ہو جائے تو انسان ایک ایسی پوشیدہ ڈھال میں آ جاتا ہے جسے عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر صرف یقین ہی کافی ہے تو پھر صوفیہ خاص اذکار کے طریقے کیوں سکھاتے ہیں؟ جو ان کے پاس اذکار کے ذکر کے خاص طریقے ہیں، وہ کیوں سکھاتے ہیں؟ کیا واقعی کچھ ایسے مخصوص روحانی راز ہیں جو عام لوگوں کو معلوم ہی نہیں؟ اگلے حصے میں ہم ان خاص اذکار، خاص ذکر اور روحانی ڈھالوں کا راز کھولیں گے جو صدیوں سے سالکین کو مضبوط رکھتے آئے ہیں۔ پیارے دوستو، ذکر اور روحانی ڈھال کا نظام کیا ہے؟ روحانی حفاظت کا سب سے طاقتور ہتھیار ذکر الہی ہے۔ یہ صرف الفاظ کا تکرار نہیں، بلکہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے اندر نور پیدا کرتا ہے۔ جب ایک سالک مسلسل ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کے گرد ایک نورانی حصار بننا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ حصار نہ صرف شیطانی وسوسوں بلکہ جادو اور نظر بد کے اثرات کو بھی کمزور کر دیتا ہے۔ چند اذکار ایسے ہیں جنہیں صوفیہ خاص اہمیت دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، پہلا ذکر ایت الکرسی ایک مکمل حفاظتی دیوار ہے۔ نمبر 2، سورۃ الفلق اور سورۃ ناس ہر قسم کے شر سے پناہ۔ لا الہ الا اللہ دل کی طاقت اور یقین کا مرکز ہے، مگر اصل راز صرف پڑھنے میں نہیں بلکہ احساس کے ساتھ پڑھنے میں ہے۔ اگر زبان ذکر کرے مگر دل غافل ہو تو اثر کم ہوتا ہے، لیکن اگر دل اور زبان ایک ساتھ ہوں تو وہ ذکر ایک طاقت، روحانی قوت بن جاتا ہے۔ ایک اور اہم عمل ہے باوضو رہنا۔ وضو صرف جسم کی صفائی نہیں بلکہ روح کی حفاظت بھی ہے۔ جب انسان باوضو ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد ایک ہلکی سی نورانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو منفی اثرات کو دور رکھتی ہے۔ صوفی لوگوں کا ایک خاص طریقہ بھی ہے۔ آنکھیں بند کریں، اپنے گرد روشنی کا تصور کریں، یا حفیظ یا سلام پڑھیں۔ یہ عمل آہستہ آہستہ ایک مضبوط روحانی حصار بنا دیتا ہے، مگر یہاں ایک پوشیدہ خطرہ ہے۔
یہاں ایک پوشیدہ خطرہ ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر انسان کا کردار کمزور ہو تو کیا یہ تمام ذکر، یہ تمام اذکار بھی اسے مکمل حفاظت دے سکتے ہیں؟ اگلے حصے میں ہم اس راز کو کھولیں گے کہ کیوں بعض لوگ ذکر کے باوجود بھی محفوظ نہیں رہتے۔ پیارے دوستو، نفس، گناہ اور پوشیدہ کمزوریاں، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہر سالک بیرونی دشمنوں سے تو بچنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اپنے سب سے بڑے دشمن کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہ کون سا دشمن ہے؟ وہ ہے نفس امارہ۔ نفس انسان کے اندر موجود وہ طاقت ہے جو اسے غرور، حسد، غصہ اور خواہشات کی طرف لے جاتی ہے، اور یہی چیزیں روحانی حفاظت کو کمزور کر دیتی ہیں۔ صوفی کہتے ہیں کہ گناہ ایک دروازہ ہے جس سے تاریکی دل میں داخل ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو دل میں نفرت رکھتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، تو وہ خود اپنی حفاظت کا حصار میں دراڑ ڈال رہا ہوتا ہے۔ اگر اسی طرح حرام رزق بھی ایک بڑا سبب ہے۔ جو انسان حرام کھاتا ہے اس کی روح آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتی ہے اور وہ آسانی سے منفی اثرات کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہاں ایک اور اہم چیز ہے صحبت۔ اگر آپ منفی لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، گناہ والے ماحول میں رہتے ہیں، تو آپ کا دل بھی اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ اس کے برعکس نیک لوگوں کی صحبت، ذکر کی محفلیں، یہ سب ایک حفاظتی دیوار کا کام کرتی ہیں۔ اصل میں حفاظت صرف عمل سے نہیں بلکہ زندگی کے پورے نظام سے آتی ہے۔ لیکن ایک اور عجیب چیز ہے، بعض اوقات انسان سب کچھ ٹھیک کر لیتا ہے، پھر بھی اسے ڈراؤنے خواب، وسوسے یا عجیب و احساسات کیوں آتے ہیں؟ اگلے حصے میں ہم خوابوں، وسوسوں اور پوشیدہ روحانی حملوں کی حقیقت کو سمجھیں گے۔ پیارے دوستو، خواب، وسوسوں اور غیر ضروری اثرات، کئی سالکین ایک مرحلے پر آ کر عجیب تجربات سے گزرتے ہیں۔ ڈراؤنے خواب، نیند میں دباؤ، بے وجہ خوف یا گھبراہٹ، یہ سب چیزیں صرف ذہنی نہیں ہوتی بلکہ بعض اوقات روحانی کمزوری یا غیر مرئی اثرات کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ رات کا وقت خاص طور پر حساس ہوتا ہے، اسی لیے صوفیہ سونے سے پہلے کچھ خاص اعمال کی تلقین کرتے ہیں۔ وضو کرنا، آیت الکرسی پڑھنا، تینوں کل پڑھ کر دم کرنا، یہ عمل نہ صرف سنت ہے بلکہ ایک مکمل روحانی عمل ہے۔ اسی طرح اگر دن میں منفی حالات آئیں، دل گھبرائے، تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ یہ ایک فوری ڈھال کا کام کرتا ہے۔ ایک اور اہم نکتہ ہے نظر بد کا۔ ہر کامیابی، ہر خوبصورتی، ہر نعمت کو ہر ایک کے سامنے ظاہر کرنا ہمیشہ محفوظ نہیں ہوتا۔ اسی لیے ماشاء اللہ کہنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا، یہ سب ضروری ہے۔ مگر یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر انسان یہ سب کچھ کر لے تو کیا وہ مکمل طور پر محفوظ ہو جاتا ہے یا پھر اس سے بھی اوپر کوئی مقام ہے؟ آخری حصے میں ہم اس سب سے بڑے راز کو جانیں گے جو ہر خوف کو ختم کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، توکل سب سے بڑی حفاظت کا راز۔ تمام اذکار، وظائف اور روحانی اعمال کے بعد جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے توکل علی اللہ، اللہ پر مکمل بھروسہ۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر انسان کا دل بدل جاتا ہے، وہ ڈرنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ جو کچھ ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا، اور وہی میرے لیے بہتر ہے۔ جو اللہ کرے گا وہ میرے لیے بہتر کرے گا۔ جب آپ نے ہر چیز، ہر کام، ہر نیت آپ نے اللہ کی رضا پر چھوڑ دی تو اس کا کمال وہی جانے۔
صوفیہ اس مقام کو اصلی حفاظت کہتے ہیں، کیونکہ جس کا دل اللہ سے جڑ جائے، جس کا یقین مضبوط ہو جائے، اسے کوئی بھی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں خوف ختم ہو جاتا ہے، وسوسے رک جاتے ہیں، دل میں سکون آ جاتا ہے، اور انسان ایک ایسی کیفیت میں آ جاتا ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ لیکن یاد رکھیں پیارے دوستو، یہ سب صرف سننے سے نہیں ملتا بلکہ عمل سے آتا ہے۔ اگر آپ واقعی مضبوط بننا چاہتے ہیں تو ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اپنے کردار کو پاک کریں، اللہ سے تعلق مضبوط کریں۔ آخر میں ایک گہری بات ہم آپ کو بتاتے ہیں، حفاظت کسی عمل میں نہیں بلکہ تعلق میں ہے۔ اگر تعلق مضبوط ہو جائے تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اور شاید آپ کے ذہن میں اب ایک آخری سوال آ رہا ہو، کیا واقعی ایک عام انسان بھی اس مقام تک پہنچ سکتا ہے؟ جی ہاں دوستو، عام انسان بھی اس مقام پر پہنچ سکتا ہے، لیکن اس کی نیت، اس کا ویژن، اس کی منزل بالکل وہی ہو۔ اگر آپ کی منزل سچی ہے، اگر آپ کا ویژن ٹھیک ہے، آپ کی منزل کلیئر ہے، تو عام انسان بھی اس تک پہنچ سکتا ہے، کیونکہ ہر انسان ایک ایک ہیرا ہے۔ جب اس ہیرے کی گٹری کو کھول دیں تو پھر ہر مقام انسان کے لیے، ہر منزل انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، ہمارے چینل انمول کلام کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو 10 دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔